اللہ بہتر کرے گا، اور اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ اللہ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی امت ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو ایک پاؤں اس کا دنیا میں ہوگا اور دوسرا پاؤں جنت میں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، توفیق ہو تو دوسروں کو بھی بتائیں۔ اگر آپ کی بات کسی نے بھی سن لی اور اس پر عمل کر لیا تو صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کی محبت میں یتیم اور مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم صرف تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلا رہے ہیں، ہم نہ تو تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکریہ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں سکون کی نیند تلاش کرتا رہتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری ایک حدیث سنی اور سن کر دوسروں تک پہنچائی، قیامت کے روز میری شفاعت اس کے لیے لازم ہوگی۔ مسلمان کو جو بھی بیماری، رنج، دکھ، تکلیف، اداسی، غم پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن مجید اور دوسرا میری سنت۔ جس طرح ہمیں نیکی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں نیکی کی قبولیت اور اسے سنبھالنے کی اور اسے ضائع نہ ہونے کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ نیکی کرنا بھی بہت مشکل ہے اور نیکی کو سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اکثر نیکیوں کو زبان کے گناہ کھا جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد تمہارے پاس فرصت ہی فرصت ہوگی، مگر نیکیاں کرنے کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے بخش دوں؟ قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ لوگ انہیں قدموں میں روندیں گے اور پوچھا جائے گا، یہ چونٹیوں کی شکل والے کون ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔